بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو ان پر جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو اسلام ہے، دین اسلام، اس کی بنیادی جو نظریات اور عقائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیے ہیں، اور اس کو اس طرح بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے ہیں، ان کی دعوت کیا رہی ہے؟ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ یہ بنیادی دعوت پیغمبر لے کر آئے ہیں، کہیں طاغوت کا رد، کہیں طاغوت سے اجتناب، کہیں طاغوت کا کفر۔ پھر اللہ پر ایمان لے کر آؤ، تم نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کتاب اللہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اور دیکھیے، 20ویں صدی کا وہ مجاہد عالم دین جس کا نام ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اس نے رد طاغوت ٹھوک کر کیا۔ اور دیکھیے، جب تک یہ طاغوت کا رد کرتے رہے محمد حنیف اور ان کا ٹولہ پورا، جب تک یہ طاغوت کا رد کرتے رہے، یہ ایمان پر قائم رہے جیسے ہی۔ اور پھر دیکھیے لوگ کس طرح جماعت کے اندر آئے، جوک در جوک، اور جیسے ہی انہوں نے طاغوت سے انحراف کیا، اللہ نے ان کو گردن سے پکڑ لیا اور اب یہ خود طاغوت بن گئے۔ اب دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب یہ ساری زندگی قیامت تک یہ جنگ برپا رہے گی جب تک ان کا قلعہ کما نہ ہو جائے، یہ طاغوت کے پجاریوں کا۔ دیکھیے، اس مجاہد نے طاغوت کا رد کیا اور محمد حنیف نے جھوٹ بولا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی تقریریں نہیں ہیں، جبکہ اس کا اپنا ایک پیروکار جس کا نام سعید احمد لانڈی والا ہے، جو اب پہلے محمد حنیف سے اختلاف کرتا تھا، عقیدہ دونوں کا ایک ہی تھا، اس نے یہ برملا اظہار کیا کہ ہمارا ڈاکٹر عثمانی سے اس بات پر اختلاف ہے، اور یہ کہتا رہا کہ ڈاکٹر عثمانی کی یہ کلپ نہیں ہے، تقریریں نہیں ہیں، جیسے کہ ہمارے بھائی ارشد صاحب نے کہا کہ جی کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کوئی آن کے اس کو کہتا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اپنا عقیدہ کریں، لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولیں۔ تو محمد حنیف سے کون آن کے کہتا ہے؟ جو کہتا اس کی کھٹیا کھڑی کر دیتا محمد حنیف۔ تو دیکھیے، ہر اینگل سے سمجھایا، ان کے لوگوں کو سمجھایا، ان کو سمجھایا، تک کلپ ڈالے، دلائل دیے کہ پلٹ آئیں، کیونکہ جب تک زندہ تھے، جب تک ہم ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ شاید پلٹ آئیں۔ اب ان لوگوں کے لیے امتحان ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جیسے ہم مشرکوں کو دعوت دیا کرتے تھے، بہرحال ہم ان تو مشرک تو نہیں کہتے تھے، ان کو تھے تو وہ مشرک ہی، لیکن ہم ان کو دعوت دیا کرتے تھے، تو ان کو ہم ایک دلیل دیا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر اونٹ کنویں میں گر جائے اور تم اس کی دم پکڑ لو کہ ہم اس اونٹ کو نکال لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ خود جواب دیتے تھے کہ اونٹ ہمیں بھی لے جائے گا کنویں کے اندر۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ اونٹ کی دم چھوڑ دو، وہ جاتا ہے کنویں میں تو چلا جائے، جو مر گئے ان کو چھوڑ دو، اب اپنے ایمان کو بچاؤ۔ تو اب ان کے لیے موقع ہے، محمد حنیف کی پارٹی کے لیے، کہ محمد حنیف تو کنویں میں گر گیا، اب ان کو چاہیے کہ یہ اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ محمد حنیف کے اپنے کلپ جو ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور اس کو ہم بار بار رپیٹ کرواتے رہے کہ محمد حنیف میں ایک نہیں اب 5 شرک ہیں، یعنی کہ تعظیمی سجدے کے شرک کو ثابت کرنے کے لیے صحیح اس نے مزید 4 شرک اور کیے۔ تو دیکھیے، جیسے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور پھر وہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، آخر میں بھی وہ پکڑا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو اسی طریقے سے شرک ہوتا ہے، شرک کو بچانے کے لیے مزید اور شرک کیے جاتے ہیں، تو وہ شرک توحید نہیں بن جاتا، وہ شرک ہی رہتا ہے۔ اور دیکھیے، محمد حنیف صاحب کا ایک اور جھوٹ بلنڈر کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں ہے، یہ ان کی ایڈٹ کر کر بنائی گئی ہے، جبکہ ان کے اپنے علاقے میں رفع عام کے اندر آخری پروگرام ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جس میں سوال و جواب کے اندر یہ سوال و جواب کیے گئے شدت کے ساتھ کہ سجدہ کس کو ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سجدہ شکر گزاری کا تھا ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان پر کی۔ تو محمد حنیف صاحب کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہے۔ بہرحال اب تو محمد حنیف صاحب جان گئے ہوں گے کہ
حق کیا تھا اور باطل کیا تھا، اور جس عقیدے کو وہ لے کر گئے ہیں اس دنیا سے، اس کا انہوں نے مزہ چکھ لیا ہوگا، پتہ لگ گیا ہوگا ان کو۔ کیونکہ شرک کرنے والے کے لیے اللہ کی یہاں جو ہے بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر اس کی موت واقعہ ہو جائے، زندگی میں وہ توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ بخشنے والا مہربان رب ہے، لیکن اگر اس کی موت شرک پر آ گئی تو دخل النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال محمد حنیف صاحب کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب یہ جو زندہ ہیں، اگر انہوں نے مکھی پہ مکھی ماری تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا، بھلے یہ جتنی مرضی پوسٹیں لگاتے رہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، افسوس ہوا ہے۔ محمد حنیف کے مرنے پر دکھ افسوس کرنے کے بجائے اپنے عقیدے پر دکھ اور افسوس کرو۔ اپنے ساتھ ساتھ تم اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کا ایندھن بناؤ گے، کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح ہے۔ جس جماعت کے اوپر قبضہ کر کے اور عقیدہ تبدیل کیا، اس جماعت کا بانی، اس جماعت کو دعوت اٹھانے والا، جس نے اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، اس کا عقیدہ بالکل دو اور دو چار کی طرح ہے کہ یہ سجدہ شکر گزاری کا تھا، اور جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، ایمان کی خرابی بتائی ہے۔ اور دیکھیے، قربان جائیں اس رب کے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اور جس کی طرف ہم سب نے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے لوٹ کر جانا ہے، کہ ڈاکٹر عثمانی کی تقریریں وغیرہ انہوں نے پیچھے کی، آہستہ آہستہ جو بھی اس میں ملوث تھا، بہت سارے لوگ ہیں، یہ سارے جتنے بھی گروہ جتھے علیحدہ ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا علیحدہ ہوا تھا، اب یہ 4-5 جتھوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ تقریریں چھپائیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس آ رہی ہیں، اور ہم تقریریں ڈاکٹر صاحب کی یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام سب جگہ لگا رہے ہیں، اور کلپوں میں بھی لگا رہے ہیں، گروپوں میں بھی لگا رہے ہیں، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کیونکہ ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی تدبیر غالب ہو کر رہتی ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیے اس مرد مجاہد کی میرے پاس جتنی تقریریں روزانہ کی بنیاد پہ میں ایک لگاتا ہوں، اور دوسرے لوگ بھی لگا رہے ہیں جن جن کے پاس ہیں، اور الحمدللہ میں اس کو سیو بھی کر رہا ہوں۔ اور ہمارے جو بھائی ہیں، جب کوئی کسی کو تقریر چاہیے ہوگی تو وہ مجھ سے مانگے گا، میں نکال کے انشاءاللہ تعالیٰ اسے دوں گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی اور سوال و جواب کی تقریریں ہمارے ہاتھ آئیں، ہمارے سامنے آئیں، کیونکہ علم کا خزانہ ہے، کیونکہ وہ توحید کا دیوانہ تھا، توحید کا متوالا تھا، شیدائی تھا توحید کا، اور شرک کا دشمن تھا۔ طاغوت کی تو اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور بدعت پہ وہ کہتا تھا میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ اتنا زبردست مجاہد تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس کے لیے اس کے دشمن بھی دعا کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ ایک مجاہد تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اور اب یہ ساری زندگی، کیونکہ یہ طاغوت کے منصب پر فائز ہو گیا، عقیدے کی خرابی میں محمد حنیف ملوث تھا، اب اس کے پیروکار دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی کس طرح وکالت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے دلائل دیے ہیں الحمدللہ، اور اس کے دلائل 101,000% پرفیکٹ تھے۔ کہتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر عثمانی نبی ہے؟ اور بھائی ڈاکٹر عثمانی کی کوئی عقیدے کی بات تو لے کر آؤ کہ جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ ہم نے تو محمد حنیف کی 5 عقیدے بیان کر دیے جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ عقیدے کی خرابی میں ملوث ہے محمد حنیف، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی موزانہ طور پہ۔ اس پہ سعید نے میرے سے گفتگو کی، میں نے اسے پکڑ لیا تھا الحمدللہ سعید کو، کہ جی دیکھو اللہ نے ہمیں بھی تو صفت دی ہے، تو ہم نے کہا ہماری صفت تو اللہ نے تخلیق کی ہے، تو جو تخلیق صفت ہوتی ہے وہ اللہ کی ذاتی صفت تو نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو تم کو بھی تو بولنے کی صفت دی ہے، سننے کی صفت دی ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، تو یہ صفتیں اللہ نے، تو یہ تو مخلوق ہے میرے بھائی۔ یہی تو اس مجاہد کا کارنامہ تھا کہ اس نے حق کو اور باطل کو علیحدہ کر کے بیان کیا، جیسے قرآن میں بیان ہوا ہے، باطل اور حق کو مکس نہیں کرنے دیا۔ اور یہی خوبی تھی کہ ہم نے محمد حنیف کو پکڑا الحمدللہ اس مجاہد کی تحقیق سے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو زندہ ہیں حنیف کے گروپ کے اندر، یہ واپس پلٹیں، توبہ کریں اس عقیدے سے، اس مشرکانہ عقیدے سے۔ اور یہ تفسیر جو ہے، اب یہ تفسیر وہی لکھے گا جو جس کے دل میں بے ایمانی ہوگی، اور پھر اس تفسیر کو کیسے یہ جسٹیفائی کریں گے
لوگوں کے سامنے. اب تو یہ فرقہ مسلک پرستوں کے سامنے آتی جا رہی ہے بات, وہاں ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. بہرحال الحمدللہ ہم تو ٹھوک کے جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان کے عقیدے سے بیزار ہیں, محمد حنیف کے ان کے پانچوں مشرکانہ عقیدے سے ہم بیزار ہیں. اللہ گواہ ہے اس کے اوپر, کیونکہ یہ سجدہ شکر گزاری کا تھا ان نعمتوں کی وجہ سے جو اللہ نے ان پر کیا تھا, اور جو اس عقیدے میں ملوث ہے وہ مرتا جائے گا اور آگ میں اترتا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے, زندہ رکھے تو دین اسلام پر, موت آئے تو شرک سے پاک ایمان پر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.